الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب فقال إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آج 2 ذوی الحجہ سن 1446 ہجری یعنی سال کا بالکل آخری مہینہ ہم سب کے درمیان میں شروع ہو چکا ہے اور آج 2 تاریخ ہے. پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے، کہ اس مہینے بڑا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہم سب کے درمیان میں ہے، اور اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کہ ان کی عبادتوں کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام الا عمل الصالح، کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دن کا عمل کوئی بندہ کرے تو اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں، الا یہ کہ رمضان کے علاوہ. فرمایا پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کی اہمیت ہے، کہ کوئی انسان ان 10 دنوں میں کوئی عبادت کرے اس کو زیادہ فضیلت ہے، یا جو انسان ان 10 دنوں سے علاوہ یا ان 10 دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرے اس کی زیادہ فضیلت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ان 10 دنوں میں عبادت کی اہمیت زیادہ ہے جہاد فی سبیل اللہ سے. لیکن آگے فرمایا الا رجل بنفسہ، کوئی انسان ایسا ہو جو اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دے جہاد میں،
ومالہ اور اپنا سارا مال بھی قربان کر دے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، پھر وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اشارہ اس جانب ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اس ایک روزے کا ثواب 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور جس انسان نے ان دنوں کی راتوں میں عبادت کی، اس کا ثواب شب قدر کی راتوں کے برابر ہے۔ کہ جس انسان کو شب قدر نصیب ہو جائے، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جس کو ایک رات نصیب ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے ایک رات عبادت کی اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر، تو اس انسان کو شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ پھر آگے فرمایا جس انسان نے اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی عرفات کے دن کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر 2 اہم عبادتیں ہیں، ایک قربانی کی عبادت اور ایک حج کی عبادت، اور دونوں کے اوپر میرے پچھلے ہفتوں میں بیان آ چکے ہیں کہ پچھلے ہفتے بیان تھا کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور اس مرتبہ میں آپ کے سامنے چند مسائل بیان کروں گا کہ قربانی کس جانور کی کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو قرآن کریم اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی ہر اس انسان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، لیکن خالی صاحب نصاب ہونے سے کام چلنے والا نہیں، کچھ شرائط اور بھی ہیں۔ مثلا مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، قربانی نہیں۔ دوسرا عقل مند ہونا، بیوقوف پاگل اور دیوانے مجنونے پر قربانی واجب نہیں۔ تیسرا بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں بشرطے کہ چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ چوتھا مقیم ہونا، سفر میں نہ ہونا، سفر والے پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ کر دے تو یہ اس کی اللہ کے یہاں قبول کی جائے گی اور اسے ڈبل ثواب ملے گا، لیکن سفر میں رہنے والے انسان کو قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ صاحب حیثیت ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہونا چاہیے۔ اور مال کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے 52.5 تولہ چاندی، یا اس قدر اس کے پاس میں روپیہ پیسہ ہو، یا دونوں تینوں چیزوں کو ملا کر کے ہو، سونا چاندی اور زیورات، ضرورت اصلیہ وغیرہ سے زوائد پیسہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، ان تمام انسانوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے، میں اس کو بیماری ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے گھر والوں میں سے ایک نے قربانی کر دی، پورے گھر کی طرف سے ادا ہو گئی، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر گھر کے اندر 4 افراد ہیں، 2 افراد ہیں اور سارے کے سارے بالغ بھی ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہیں، ان چاروں پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک کے قربانی کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، جس نے قربانی کی وہ اس کی ادا ہو گئی، باقیوں نے نہیں کی وہ گنہگار ہوئے، وہ گنہگار کہلائے جائیں گے۔ اور یہ ہمارے اس صوبہ یوپی کے اندر بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ بس والدین صاحب نے قربانی کر دی، اولاد کو ضرورت نہیں۔ اب بہت سارے انسان اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو کماتے ہیں وہ اپنے والد کے ہاتھ میں ہی دیتے، ہم اپنے پاس رکھتے ہی کچھ نہیں۔ اب والد بھی تو انہیں خرچے کے لیے پیسے دیتا ہوگا،
کو بہت سارے عقل مند انہیں جوڑ لیتے ہیں اور پھر اس نصاب کو پہنچ جاتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بیٹھ جائے۔ تو یاد رہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صاحب حیثیت نہیں ہوں، بلکہ اب اس انسان کو بھی قربانی واجب ہو گئی اور اسے کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے جس طرح مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، ان کے پاس بھی زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی وغیرہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو آج کی مقدار کے اعتبار سے 1-2 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے مالی اعتبار سے۔ تو لہذا جس کے پاس 1-2 تولہ سونا یا کچھ زیورات کے علاوہ کچھ نقد رقم ہو تو ان عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک قربانی کر لی، بس پورے پریوار اور پورے خاندان کی طرف سے اسے ادا کر دیا گیا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ تو اس لیے انسان کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور شریعت جو کہتی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن ہم کر کس لیے رہے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور وہ قربانی کرتے بھی ہیں لیکن اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پچھلی سال اپنی طرف سے کری تھی، اس سال ہمارے والد صاحب دنیا میں نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، لہذا اس سال ان کی طرف سے ہم قربانی کریں گے۔ یاد رہے، واجب نہیں، نفلی قربانی مانی جائے گی۔ اور لہذا جو انسان صاحب حیثیت ہے اور پھر اپنا حصہ نہیں کر رہا ہے بلکہ والد صاحب کی طرف سے قربانی کو حصے کو پیش کر رہا ہے، وہ انسان بھی گنہگار ہوگا چاہے قربانی کر دی ہو، کیونکہ اس نے نفلی قربانی ادا کی ہے والد صاحب کی طرف سے۔ اپنا جو شریعت نے اسے صاحب حیثیت بتایا اور اس کے اوپر شریعت نے کہا کہ تیرے اوپر قربانی واجب ہے، اس نے اس عمل کو چھوڑ کر نفلی عمل کیا، لہذا قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوئی، والد صاحب کی طرف سے ادا ہوئی، اس لیے اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی انسان اس قابل ہے کہ اپنی طرف سے کرنے کے بعد پھر بھی گنجائش رکھتا ہو، پھر اسے چاہیے کہ والد صاحب کی طرف سے ادا کرے۔ اگر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 2 حصے کر سکے، پھر ایک پہ ہی اکتفا کرے اور اس کو اپنی طرف سے قربانی کرے۔ یہ شریعت کہتی ہے۔ بہت ساروں کو دیکھا گیا ہے، خود ہمارے خاندان میں اور ہمارے قبیلوں میں دیکھا گیا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں، اپنے والدین کی، اپنی والدہ کی، اپنے بھائیوں کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے نبی کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کرو، لیکن پہلے اپنا جو واجب حق ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس انسان کو چاہیے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اللہ کی رضا کا مقصد اور مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اب قربانی کا جو گوشت ہے ہم اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ 3 حصے کرنے ضروری ہوتے ہیں، فقراء اور رشتہ دار اور اپنا۔ اگر چاہے تو بڑا خاندان، بڑا گھرانہ ہے، سارا اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے، جائز ضرور ہے۔ اب ان قربانیوں کے جانوروں میں آتی ہے عمر کی بات کہ جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے حساب سے قرآن کہتا ہے کہ جو بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ دمبا اور بھیڑ 6 مہینے سے زائد ہو گیا، پورا 1 سال کا نہیں ہوا، لیکن موٹا ہے، فربا ہے، دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، تو بھیڑ اور دمبے کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن بکری، بکرے وغیرہ کی قربانی نہیں کی جا سکتی 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہو، قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، بھینس، گائے اور بیل وغیرہ کی عمر 2 سال ہونا لازمی ہے، اس سے کم کی قربانی نہیں ہے۔
اور تیسرا اونٹ ہے، اونٹنی وغیرہ ہے، ان کی عمر 5 سال کی ہونی ضروری ہے۔ یہ قربانی کا جو نصاب ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے ہمیں قربانی کو پیش کرنا چاہیے تو اچھی چیز کو پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم دنیا کے اندر بھی کسی کو ہدیہ پیش کریں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا دیا جائے۔ اور خود قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اپنی سب سے زیادہ جو آپ کو چیز عزیز ہو اس کی قربانی کرو، تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا آپ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی قربانی کرو، تو چنانچہ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کی قربانی کرنی چاہیے۔ اب چیزوں میں ہمارے پاس جانور موجود ہیں تو جانوروں میں بھی ایسے جانوروں کی قربانی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند آ جائے اور ہماری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں اور ہم بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے جانوروں کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیوب نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی عیوب زیادہ ہو گیا بہت سی مرتبہ قربانی نہیں ہوتی۔ میری خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر سے میں کچھ مسائل نوٹ کر کے لایا ہوں جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور جن کی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جانوروں کے پاؤں کو دیکھیں کہ اگر 3 پاؤں صحیح سلامت ہے، 1 پاؤں بالکل بیکار ہے، اب وہ اتنا بیکار ہے کہ زمین پر بھی نہیں رکھ سکتا، وہ زمین پر اس پاؤں کو رکھ کر نہیں چل سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت چوٹ پاؤں میں لگی ہوئی ہے اور تھوڑا بہت سہارا دے کر کے اس پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑی بہت دور وہ چل بھی سکتا ہے اس پاؤں سے، تو لہٰذا اس جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی، اس کی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، دانت کے بارے میں بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ جانور کے دانت کیسے ہونے چاہیے، ٹوٹے ہوئے ہوں یا نہ ہو، اس کے بارے میں بڑی چیز چلتی ہے۔ اگر جانور کے زیادہ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور اتنے ٹوٹے ہوئے ہوں تو چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ تھوڑے بہت جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور اس سے چارہ بآسانی کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، جائز ہو جائے گی۔ کان کے بارے میں، جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو یا ہو لیکن کٹے ہوئے ہو پیدائشی طور پر، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر کان کا تیسرے حصے سے زائد کٹا ہوا ہے، ایک کان کا 3 حصوں میں 4 حصوں میں کیا جائے اور پھر اس کا یہ دیکھا جائے کہ 3 حصے اگر کریں تو زائد بیٹھے گا اور پھر وہ زائد کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہے، اگر تیسرے حصے سے کم ہے تو قربانی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ چند ضروری مسائل توجہ کی ضرورت چاہوں گا۔ سینگ کے بارے میں ہے، جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹے، ابھی اوپر سے ٹوٹے ہیں، تھوڑے بہت ٹوٹے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن اگر جڑ سے نکل آئے اور اندر کا مغز دکھنے لگا اس کی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دم یعنی پوچھ، اگر جانور کی دم 1/3 حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، قربانی جائز ہوگی، اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو جائز نہیں ہوگی۔ آگے آتی ہے رسولی، جانور کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت پر متاثر نہ ہو، اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو تو لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس رسولی سے اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے اور وہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے تو لہذا اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی۔ آگے جانور کے تھن ہیں، اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کا 1 تھن خراب ہو اور باقی 3 تھن صحیح ہو، ٹھیک ہو تو جائز ہے، اور اگر 2 خراب ہو اور 2 صحیح ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہے، اور اگر 3 خراب ہو 1 صحیح ہو پھر بھی صحیح نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ صرف صحیح شکل یہی ہے کہ 1 تن خراب ہو اور 3 صحیح ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آنکھ، بھینگا جانور ہو، 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو تو جائز ہے،
اور اگر کانا ہو 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو تو اندھا ہو تو اس کی جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کی ایک آنکھ پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھا جائے اور پھر سامنے سے اسے چارہ دکھایا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کتنی دور سے چارے کی طرف آ سکتا ہے، پھر اسی جگہ پر چاروں طرف دائیں بائیں آگے نشان لگا دے کہ ایک آنکھ سے اسے یہاں تک آرام سے دکھ رہا ہے، پھر اسی طریقے سے دوسری آنکھ پر کپڑا رکھیں اور پھر اسی سے یہی اندازہ کریں اور پھر اس پر نشان لگا کر آپ فیصلہ کر لیں کہ تہائی حصے سے کم ہے یا زیادہ۔ اگر جانور کی روشنائی ایک آنکھ میں کم ہو، زیادہ ہو اور اتنی کم ہو کہ تہائی حصے سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اور اگر کر دی تو پھر وہ مانی نہیں جائے گی۔ یہ مسئلہ بڑا باریک ہے، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناک ہے، جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے اور ایک مجبوری ہے، لیکن خواہ کہ عیب نکل آیا پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ زبان، جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے یا تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طریقے سے بھینس ہے، بکری ہے یا اور کوئی جانور ہے، گائے ہے، وہ حاملہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ خصی جانور ہے، جس جانور کو خصی کیا گیا وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اور کمزوری کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں کو میں گودا باقی نہ رہے وہ قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہت سارے انسان لالچ میں آ کر ہلکا پھلکا خرید بھی لیتے ہیں۔ جانور کو دبلا پتلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہو اور اتنا چل سکتا ہو کہ تقریباً 2.5 میل بآسانی پیدل چل سکتا ہو، اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ پھر وہ پتلا دبلا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے جانور پہلے سے تو صحیح سلامت تھا، خریدتے وقت اور قربانی والے دن تک وہ صحیح سلامت تھا، لیکن جیسے قربانی کی باری آئی اب وہ اس کے ہاتھ پیر باندھنے شروع ہوئے، ٹانگیں وغیرہ، اب وہ ڈر کے مارا ادھر ادھر بھاگا اور کہیں ٹکرا گیا، اس میں کچھ نقص ہو گیا تو اس کی قربانی بلا کسی کراہیت کے جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ خود اس طرح سے مجبور ہو کر کے بھاگا ہے، ہماری اس میں کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں تھی، لہذا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے جن کی جائز اور ناجائز، اور بھی بہت سے مسائل ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے، کسی کو اگر بعد میں پہنچنا ہو تو پہنچ سکتے ہیں۔ اب جانور کو ذبح کرتے وقت 4 نسیں کاٹنی پڑتی ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ ایک حلقوم کہلاتی ہے، یعنی سانس لینے کی جو نلکی ہوتی ہے اس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری وہ نالی ہے جس سے جانور خوراک کھاتا ہے اور اس نالی سے خوراک اس کے حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ میں اترتی ہے، اس نالی کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اور 2 وہ رگیں ہیں جن کو شہرگ کہا جاتا ہے، یہ 4 نسیں کاٹنا ضروری ہے، ان میں سے اگر 3 بھی کاٹ دی، 4 کاٹنی ہے لیکن اگر 3 بھی کاٹ دی، شہرگ 2 ہوتی ہے، وہ 1 کٹ گئی تو بھی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر غلطی سے بھی 2 کٹ گئی اور 2 باقی رہ گئی تو پھر قربانی کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اور صرف قربانی نہیں بلکہ باقی پورے سال کٹنے والے جانور وہ کھانے بھی حرام ہیں اگر ان کی 4 رگوں میں سے 2 رگیں کاٹی گئی تو۔ بہت سارے قصائی سے ہاتھ پھرواتے ہیں اور روزمرہ کے قصائی بیچنے والے جلدی میں کر بھی دیتے ہیں، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں جس جانور کی 2 نالی کاٹی گئی ہو اور 2 نس رہ گئی ہو یا 2 کاٹی گئی ہو 1 رہ گئی ہو، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے اور بھی مسائل ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر ہی رہے ہیں تو پھر پوری قربانی کریں۔ اب میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، ان کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
چند صفات کو ذکر کیا ہے کہ محبوب آپ اپنی امت کو یہ سبق دے دیجئے کہ اگر وہ نماز پڑھے، قربانی کرے یا کوئی بھی نیک کام کرے، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا تمہارا گوشت، تمہارا خون، اس کے پاس تو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ، وہ دیکھتا ہے تمہارے اخلاص کو، اس لیے اسی کے ساتھ قربانی کریں۔ اب اس میں ایک بڑا باریک مسئلہ بتاؤں آپ کو کہ جانور کے اندر 7 حصے ہونا ضروری ہے، 7 سے زائد نہیں ہو سکتے، ہاں البتہ کم ضرور ہو جائیں گے، 2 3 4 5 1 جتنے کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن 7 سے زائد نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو 7 حصے کرنے والے ہیں، جو مشترکہ قربانی کرنے والے افراد ہیں، ان میں سے ضرور یہ مسئلہ سن لیں کہ جس انسان کی نیت میں ذرہ برابر بھی کھوٹ آ گیا، کھوٹ کا مطلب کہ میں تو گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، یا میں تو پہلے ہی قربانی ابھی ہوئی بھی نہیں، حصے قربانی ہو کر کے تقسیم ہوئے بھی نہیں، اس کی نیت پہلے ہی آ گئی مجھے تو بھینس کے پاؤں ہی چاہیے، گوشت کم دے دینا، بہت ساروں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو لہذا ذرہ برابر بھی ایسی کمی آ گئی نیت کے اندر تو باقی 6 حصے بھی قبول نہیں ہوں گے، باقی 6 قربانی بھی جائز نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا باریک مسئلہ ہے۔ 7 حصوں والوں میں ایک نہ ایک کی ہو ہی جاتی ہے، گستاخی معاف کرنا، لیکن اگر ایک کی بھی نیت ایسی ہو گئی باقی 6 کا پیسہ بھی برباد ہوا، اللہ کے یہاں کوئی قربانی ان کی قابل قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ قربانی کریں، خالص نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اسی طرح کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لو۔